میرے لیے میری برادری کا چلن بہترین نمونہ، میرے لیے میرے چچا کی بات بہترین نمونہ، میرے لیے میرے دادا کی بات بہترین نمونہ، میرے لیے میرے عالم کی بات بہترین نمونہ، میرے لیے میرے باس کی بات بہترین نمونہ، میرے لیے میرے انچارج کی بات بہترین نمونہ، میرے لیے میرے گھر کے سربراہ کی بات بہترین نمونہ۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں ایم ایس کی بات کو مانوں گا، ماننا چاہیے، لیکن جہاں ایم ایس کی بات حضور کی بات سے مطابقت نہیں رکھتی، ایم ایس کی بات نہیں چلے گی۔ میں پولیس کا افسر ہوں، مجھے ایس پی کی بات کو ماننا چاہیے۔ یہ بات لازم ہے جو جہاں پر موجود ہے اپنے شعبے کے سربراہ کی بات کو مانے، لیکن شعبے کا سربراہ اس کی بات حضور کی بات کے مطابق نہ ہو، نہیں مانی جائے گی۔ میرے لیے باپ کی بات کو ماننا لازم ہے، میں باپا کی ہر بات کو مانوں، میرے باپ کا میرے پر حق ہے، لیکن باپ جب حضور کی بات کی مخالفت کرے میں باپا کی بات نہیں مانوں گا۔ باپ مجھے کہے بیٹا داڑھی کو مڈوا دو، اب باپا کی بات نہیں چل سکتی۔ ایس پی کی بات کو ماننا واجب ہے، لیکن حضور کی بات کے مقابلے پہ نہیں۔ بریگیڈیئر کی بات کو ماننا لازم ہے، لیکن حضور کی بات کے مقابلے پہ نہیں۔ کمشنر کی بات کو ماننا لازم ہے، لیکن حضور کی بات کے مقابلے پہ نہیں۔ ہمسائے کی بات کو ماننا لازم ہے، لیکن حضور کی بات کے مقابلے پہ نہیں۔ یار کی بات کو ماننا لازم ہے، لیکن حضور کی بات کے مقابلے پہ نہیں۔ سہیلی کی بات کو ماننا لازم ہے، لیکن حضور کی بات کے مقابلے پہ نہیں۔ برادری کی بات کو ماننا لازم ہے، لیکن حضور کی بات کے مقابلے پہ نہیں۔ بچے کی فرمائش کو پورا کرنا لازم ہے، لیکن حضور کی بات کے مقابلے پہ نہیں۔ بچی کی فرمائش کو ماننا لازم ہے، لیکن حضور کی بات کے مقابلے پہ نہیں۔ ساری کائنات کی بات کو، ساری کائنات کے رشتوں کے تقاضے پورا کرنا لازم ہے، لیکن سب تقاضوں سے بڑا ایک ہی تقاضا ہے۔ پوری کائنات ایک طرف بلاتی ہو، حضور دوسری طرف بلاتے ہوں، پوری کائنات کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا، مگر کملی والے کی بات پہ آج کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ قربانی کے موقع پر حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے۔ علماء کا اختلاف ہے، لیکن دلائل دونوں طرف موجود ہیں، دلائل کو تولیں۔ میرا رجحان اس طرف ہے کہ میت کی طرف سے گزرے ہوئے اعزاء و اقارب کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ حضرت علی ساری زندگی حضور کی طرف سے قربانی کرتے رہے۔ آقا علیہ السلام ان کی زندگی کے اندر تو قربانی ہوتی تھی، لیکن آپ کے چلے جانے کے بعد بھی آپ کی طرف سے قربانی کرتے رہے۔ دوسرا، حضور نے جب اپنی امت کی طرف سے قربانی کی، امت کا سارا حصہ زندہ نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ انتقال کر چکی تھی، جناب سمیہ شہید ہو چکی تھی، حارث بن ابی حالہ شہید ہو چکے تھے۔ حضور نے ساری امت کی طرف سے قربانی کی۔ علماء کہتے ہیں حدیث علی ضعیف ہے، لیکن مصر کے مشہور محدث احمد شاکر نے تحقیق کے بعد تخریج کر کے یہ بات کہی، حدیث علی ضعیف نہیں، صحیح ہے۔ گویا کے دلائل برابر ہیں، لیکن میرا یہ ٹرینڈ ہے، میرا جھکاؤ اس طرف ہے، انسان کو اگر اللہ توفیق دے تو قربانی کے موقع پہ اپنے باپ کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، دادا کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، حضور کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ اور میں نے مدت مدید تک حضرت بابا شہید رحمت اللہ علیہ کو قربانی کے دن سب سے بڑے جانور بڑے شوق سے قربانی کرتے تھے، 6 7 7 قربانیوں کو لے کے آتے، اور کئی مرتبہ عمرے کے ٹکٹ کے بدلے بھی قربانیوں کو خرید لیتے۔ انہیں بڑا شوق تھا قربانی کرنے کا، تو فربا ترین جانور کو علیحدہ کرتے اور اس کو ہمیشہ حضور علیہ السلام کی طرف ذبح کیا کرتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں
بات درست ہے، میری بات غلط ہے، کائنات کے امام کی بات درست ہے، میرے باپا کی بات غلط ہے، کائنات کے امام کی بات درست ہے، میرے دادا کی بات غلط ہے، کائنات کے سید کی بات درست ہے، میرے مسلک کے جملہ علماء کی بات غلط ہے، کائنات کے امام کی بات سچی ہے، دیگر مسالک کے علماء کی بات غلط ہے۔ پوری کائنات میں ایک ہی شخص ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اپنی مرضی کے ساتھ نہیں بولتے، اپنی مرضی کے ساتھ کلام نہیں کرتے، نبی جب بھی بولتے تھے مالک کائنات کی وحی کی وجہ سے بولتے، جبریل کی آمد و رفت کی وجہ سے بولتے تھے۔ پر حضرات گرامی قدر، مسئلے تو اتنے ہیں کہ سمیٹنے پہ آئے تو سمیٹے نہ جائیں، لیکن دو اہم مسئلوں کو بیان کر کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا۔ عید کی نماز آپ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، گھر سے نکلتے وقت آپ نے بکرے کو ذبح کر لیا، قربانی نہیں ہوئی۔ قربانی جب ہوگی آپ عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے، پھر ذبح کریں گے، قربانی ہوگی، وہ صدقے کی بکری ہے، قربانی کی بکری نہیں۔ اور اسی سے متعلق ایک اور اہم مسئلہ، گھر میں لینڈ کروزر، گھر میں ٹویوٹا کرولا، گھر میں چلے چھوٹی سے چھوٹی گاڑی آلٹو لگا لیں، مہران موجود ہے، لیکن چوری چھپے بکرے کا خرچہ موجود نہیں۔ بیٹے کی بیکن ہاؤس میں سنٹ اینتھنی میں فیس چلانے کی، جمع کرانے کی سخت ہے، لیکن بکرے کی باری حضرت صاحب گول مول ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا جسے قربانی کی سخت ہے وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ یہ کیا بات ہے؟ بری کے پیسے تو دیتا ہے، اسلامیوں کے پیسے تو دیتا ہے، لین دین تو کرتا ہے، بابیوں کو تو دیتا ہے، نندوں کو تو دیتا ہے، بہنوں کو تو دیتا ہے، بہوؤں کو تو دیتا ہے، ساسوں کو تو دیتا ہے، سسر کو تو دیتا ہے، کوٹ تو پہنتا ہے، پینٹ تو پہنتا ہے، جوگر تو پہنتا ہے، سپائکس تو پہنتا ہے، نائکے کے بوٹ تو پہنتا ہے، ملی شوز باٹا کے بوٹ تو پہنتا ہے۔ جب بکرا ذبح کرنے کی باری آتی ہے تو ساتھ ہی کمزور سا لچکدار ہو کے کہتا ہے بہت مشکل ہے بکرے کو ذبح کرنا، مہنگائی بہت ہے۔ تیرے سوٹ پہ مہنگائی نہیں، تیرے بوٹ پہ مہنگائی نہیں، قربانی کی باری تو یہ مہنگائی ڈسنا شروع کر دیتی ہے۔ اور حضرات اس ضمن میں جو آخری مسئلہ بیان کر کے بلکہ دو مسائل مزید بیان کر دوں سہولت کے لیے۔ ایک تو بات ہے قربانی ذبح کرنے کے بعد قربانی کی کھال کسائی اڑانے کی کوشش کرے گا، گوشت تو کافی سارا پہلے ہی وہ شاپر میں لے کے فرار ہو چکا ہوتا ہے، کھال کو بھی ساتھ لپیٹنے کی کوشش کرے گا۔ کھال کو قصاب کو دینا جائز نہیں، کھال حق ہے مساکین کا، کھال حق ہے نادار طالب علموں کا، کھال حق ہے بھوکوں کا، کھال حق ہے پیاسوں کا، کھال حق ہے مفلوق الحال لوگوں کا۔ کسائی پہلے ہی 2,500-3,000 روپیہ گائے کی قربانی کا لے چکا ہے، کھال کے اندر سے بھی وہ